السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ آیت نمبر 91 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 92 کو ہم پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اگر کوئی میرے چینل پر نئے ہیں اور فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی سیکھا ہے لیکن چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیا کریں تاکہ جو لوگ بھی اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے ان سب کا ثواب اور اجر آپ کو بھی ملے کیونکہ آپ نے شیئر کیا ہے۔ تو چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تو ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 92۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ لفظ ہے وَلَقَدْ، کیا ہے؟ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ۔ تو واو زبر وا، لام زبر لا، وَلا، قاف دال زبر قد، وَلَقَدْ۔ تو یہاں پر دیکھیں گے واو اور لام اور قاف تینوں کو جلد پڑھیں گے کیونکہ تینوں کے اوپر زبر ہے، لیکن جب قاف کو پڑھیں گے تو قاف کے بعد آنے والا جو حرف ہے دال، اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، یعنی کہ سکون ہے۔ تو جب بھی کسی لیٹر کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے تو وہ اپنے پیچھے والے حرف سے ملتا ہے، یعنی کہ یہاں جو قاف ہے نا، قاف دال سے ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب بھی سکون والا حرف دیکھے تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ لائے کہ یہ سکون والا حرف یا یہ جزم والا حرف کہیں حروف قلقلہ میں سے تو نہیں۔ اگر حروف قلقلہ میں سے ہے تو جب قاف کو دال سے ملائیں گے تو ہمیں کرنا ہوگا قلقلہ، اور اگر حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو ہمیں قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ اب حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو نورانی قاعدے کا جو لیسن ہے جو میں نے پڑھایا ہے اس کو تفصیلی طور پر پڑھنا ہوگا۔ بہرحال یہاں پر میں بتا دوں کہ 5 ایسے حروف ہیں جس کے اوپر جزم آ جائے یا سکون آ جائے، یہ جو آپ سمبل دیکھ رہے ہیں نا دال کی طرح، یہ اگر آ جائے ان 5 حرف میں سے کوئی بھی حرف کے اوپر تو پیچھے والے حرف سے جب ملائیں گے تو ہم اپنی آواز کو ٹکرائیں گے یا یوں کہہ لیں ایکو ساؤنڈ نکالیں گے۔ اسے ہی کہتے ہیں قلقلہ کرنا۔ قلقلہ کے معنی ہی ہے ٹکرانا۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ کو پتہ چل گیا کہ 5 جو حرف ہے اس کے اوپر جزم آئے گا تو ہمیں اپنی آواز کو ٹکرانی ہے، جسے کہا جاتا ہے قلقلہ کرنا۔ اب وہ 5 حرف کیا کیا ہے وہ سن لے۔ پہلا ہے قاف، قاف یعنی کہ نقطے والی قاف، یہ والی قاف، یہ۔ اس کے بعد ہے تو، تو کیا ہے؟ تو، تا نہیں، تو۔ اس کے بعد ہے با، تیسرا نمبر پہ با۔ اس کے بعد ہے جیم، حرف جیم۔ اس کے بعد ہے حرف دال۔ یہ 5 حروف ہوئے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ہے، اسے اپنے ذہن میں یاد کر لے۔ جب اس کے اوپر جزم آئے تو آواز کو ٹکرانا ہے، جسے کہا جاتا ہے قلقلہ کرنا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں گے دال، تو دال بھی اسی 5 حرف میں سے ہے۔
تو اب یہاں جب قاف کو دال سے ملائیں گے تو ہم اپنی آواز کو ٹکرائیں گے، جیسے کہ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، سمجھ آ رہی؟ قد، قد، قاف کو منہ بھر کر بھی بولنا کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، قد نہیں بولیں گے، قد، قد، قاف اور دال زبر قد، موٹا بھی نکالنا ہے قاف کو اور ملاتے ہوئے قلقلہ بھی کرنا ہے، وَلَقَدْ، قد، قد، ایسے جو آواز آ رہی نا یہی ہو رہا ہے قلقلہ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، قلقلہ نہیں ہوا، قد، کیونکہ دال کی مخرج پر جا کر ہماری آواز اسٹاپ ہو جا رہی ہے، جو کہ غلط ہے۔ قلقلہ میں آواز اسٹاپ نہیں ہوتی بلکہ واپس لوٹتی ہے، ٹکرا کر واپس آتی ہے، جیسے کہ کسی گیند کو ہم وال پر ماریں گے تو گیند واپس آئے گی نا ہماری طرف، اسی طریقے سے تو ایکو ٹائپ کا ساؤنڈ سنائی دے گا یا باؤنسنگ ساؤنڈ کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے تو واپس آئے گی، جیسے کہ وَلَقَدْ، قد، 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 اگر کوئی پڑھے وَلَقَدْ تو آواز واپس نہیں نہ آ رہی تو یہ قلقلہ نہیں ہوا، جب واپس آئے گی تب سمجھ لے صحیح طریقے سے آپ نے قلقلہ کو ادا کیا ہے۔ تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ وَلَقَدْ، قد، قد، اس طریقے سے۔ آگے جَاءَكُمْ، جا میں پہلے ہم نے مد کیا، اب یہ دیکھیں گے حرف مد ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی لفظ میں ساتھ ساتھ آ رہا ہے، مطلب یہ کہ یہ ہے مد متصل۔ کیا ہے؟ مد متصل۔ میں نے بتایا تھا کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ساتھ ساتھ آئے، اسی لفظ کے ساتھ ہو تو مد متصل ہوگا، اور اگر حمزہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں گے جاءکم ایک ہی لفظ ہے اور حرف مد بھی اسی میں ہے اور حمزہ بھی اسی میں آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا مد متصل۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کون سی مد کی کون سی قسمیں، مد آ جانے سے تو میرے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں کھینچنا ہے، 3 سے 4 الف کھینچنا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ مد کی کون سی قسمیں، تو جب آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ کیسے بتائیں گے؟ اور اگر آپ نے بتا بھی دیا تو اس کا بعد آگے سوال آتا ہے کیوں ہوا یہ مد متصل، تب آپ کو ڈیٹیل بتانا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گئی، اسی لیے یہ مد متصل ہو گیا۔ اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آتا، دوسرے لفظ میں آتا تو یہ مد منفصل ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ کیا ہو گیا؟ مد متصل۔ تو کھینچیں گے یہاں جاءکم، اکم، اکم، ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، کاف میم پیش کم۔ اب دیکھیں یہاں میم کے اوپر جزم ہے نا، لیکن میم حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا جب ہم کاف کو میم سے ملائیں گے تو آواز رک جائے گی۔ جزم کا کام ہی ہے کہ پیچھے والے حرف سے ملنا، لیکن فرق یہ ہے کہ قلقلہ والا جب حرف سے ملتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے، یعنی کہ آواز ٹکراتی ہے، لیکن قلقلہ والے جو حروف 5 ہے اس کے علاوہ کوئی حرف ہو اور اس کے اوپر جزم آ جائے تو ہماری آواز اس حرف کی مخرج کے پاس جا کر اسٹاپ ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم جب پڑھیں گے جاءکم، میم میں آواز اسٹاپ ہو جائے گی۔ اب کوئی پڑھے جاءکم، آکوم تو غلط ہو جائے گا، تو زبردستی کہیں پر قلقلہ نہیں کرنا، صرف اور صرف 5 حرف میں قلقلہ ہوگا، قاف، طا، با، جیم، دال، تو یہ 5 حروف یاد رکھنے ہیں۔ تو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ۔ آگے اب یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر میم ساکین ہے، یہاں پر میم کے اوپر سکون ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ میم ساکین ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں
یہ دوسری میم آ رہی ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، جس ادغام کا نام ہے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کی تعریف ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر، یعنی کہ دونوں میم کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی کا قاعدہ۔ تو یہ بھی آپ کو نورانی قاعدے میں اس کا بھی لیسن مل جائے گا، میم ساکن کے قاعدے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، تینوں الگ الگ میں نے لیسن ڈیٹیل میں بتایا ہے، وہ آپ کو میرے نورانی قاعدے کا پلے لسٹ بنا ہوا ہے، اس میں مل جائے گا۔ بہرحال یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو ہمیں ادغام کرنا ہے، ادغام شفوی غنہ کے ساتھ ملا۔ ادغام کے معنی کیا ہوتا پہلے یہ سمجھے، ادغام کے معنی ہی ہے ملانا، کیا ہے؟ ملانا۔ تو میم کو میم سے ملا رہے نا، تو ادغام کر رہے، میم کو میم سے ملا دیا، ادغام کیا، اور اب غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتی ہے۔ تو اب جب یہاں ہم پڑھیں گے جاءکم، ناک میں آواز روکا، جاءکم، یہ ہوا غنہ۔ اس کے بعد موسیٰ، منہ میں کیا کریں گے ہم؟ واو مدہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں گے واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو واو مدہ کریں گے۔ منہ اور سین کھڑا زبر سا، یہاں الف مدہ کے برابر کھینچیں گے۔ موسیٰ، موسیٰ، سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سا ایسا۔ آگے بالبینات، با لام زیر بل، یہاں دیکھیں لام کے اوپر جزم میں ہماری آواز رک جائے گی، ٹھیک ہے؟ بالبینات، با یا زبر بئی، اب یا کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، یا کے اوپر شد آئے تو سختی بنائیں گے، بیناتی، ہے نا؟ تشدید میں نا ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تشدید جس حرف کے اوپر آئے تو سخت اسے ادا کرتے ہیں، جیسے کہ بالبیناتی، بیناتی، بئی، اس طریقے سے بیناتی، نام میں کھینچا کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے اور کہیں پر نہیں کھینچائے گا، ٹھیک ہے؟ بالبیناتی، بالبیناتی۔ آگے قمت، یہاں پر دیکھیں میم مشدد کا غنہ ہوگا کیونکہ میم کے اوپر شد آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میم مشدد کا غنہ۔ اب یہاں پر کوئی پوچھے کہ کیا ہوگا تو آپ نے کہنا ہے کہ میم مشدد کا غنہ ہوگا، لیکن یہاں پر جب اگر پوچھ لے تو آپ کو کہنا ہے کہ ادغام شفوی ہوگا، کیونکہ یہ میم ساکن کے قاعدے میں چلا گیا ہے نا، میم ساکن کے بعد آ رہا ہے نا میم مشدد، تو یہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا۔ حالانکہ غنہ یہاں بھی کرتے ہیں اور یہاں بھی غنہ کرتے ہیں، لیکن قاعدہ جب پوچھا جائے تو آپ کو الگ الگ بتانا پڑے گا کیونکہ الگ الگ قاعدے ہیں دونوں کا۔ تو یہاں پر جب کوئی پوچھے گا تو بولنا میم مشدد کا غنہ، اور یہاں پر کوئی پوچھ لے میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آئے تو وہاں پر آپ نے کہنا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم کریں گے غنہ، ثم، ثم، اب میم کو تا سے ملائیں گے، ثمت، 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 ٹھیک ہے؟ بعض اوقات نا سا کو نا سین کی طرح لوگ ادا کرتے ہیں، تو سین کی طرح نہیں ادا کرنا، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سا، سا، ثم، 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 ٹھیک ہے؟ سیٹی نہیں آنی چاہیے، سم، 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 ایسی آواز نہیں آئے گی ورنہ غلط ہو جائے گا، حرف چینج ہو جائے گا۔ تو ہم پڑھیں گے ثم اتخذتم العجل، ٹھیک ہے؟ ثم اتخذ، خا زال زبر خذ، تومل، خذ، تومل، خذ، تومل، یہاں پر بعض لوگ پڑھتے ہیں خج تومل یا خز تومل، ایسا آواز نہیں لانا، خز، 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 تومل۔ اب عجل، عین جیم زیر عج، اب یہاں پھر دیکھیں جیم کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، اور جیم حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، میں نے بتایا تھا نا، قاف، طا، با، جیم، دال، تو جیم بھی ہے
تو عین کو جیم سے ملائیں گے اور کریں گے قلقلہ. کس طریقے سے؟ عجلا. یہاں تک دیکھیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. عِجْلَ. ٹھیک ہے. اگر کوئی پڑھے عِجْلَ تو قلقلہ نہیں ہوا، تو آواز کو لوٹانا ہے. عِجْلَ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. آگے مِن بَعْدِهِ. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ کو چھوٹی سی میم دکھائی دے رہی ہوگی، ہے نا. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے، یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر، اس نون کو اس چھوٹی سی میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. اقلاب کے معنی ہی ہے بدلنا. کیا ہے؟ بدلنا. تو نون کو میم سے بدل دیں گے، جیسے کہ میم سے بدل دیا، نون نہیں پڑھ رہے، میم پڑھ رہے. اب میم بعدہ، اب غنہ اور اخفا بھی کرنا ہے یہاں پر ملاتے ہوئے. میم بعدہ. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ چھوٹی سی میم جہاں پر بھی آ جائے تو سمجھ جائے کہ اقلاب کا قاعدہ ہے، لہٰذا نون کو میم سے بدلنا ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد با ہوگی، با ہے نا یہاں پر، تو نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہو جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں بعدی ہی میں کھینچ رہے کیونکہ کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر کس کے برابر ہوتا ہے؟ یا مدہ کے. تو یہاں پر کھینچ دیں گے. مِن بعدی ہی اس طریقے سے. مِن بعدی. آگے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم. اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف تا ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا، یعنی کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. وَأَنْتُمْ. دھیان رہے جب ہم غنہ کرتے ہیں تو آواز کو روکتے ہیں، جیسے کہ اگر غنہ کریں گے ان، یہ ہوا غنہ. اگر کوئی اخفا کر رہا ہے تو اس کی ساؤنڈ اس طریقے سے آئے گی ان. اخفا میں ہماری زبان کہیں پر ٹچ نہیں ہوتی، لیکن جب ہم غنہ کرتے ہیں تو زبان ٹچ ہوتی ہے. ان یہ ہے غنہ، ان یہ ہے اخفا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آواز کس طرح کی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَأَن میں اخفا، تم میں تا کو میم سے ملا دیا. ظالمون، ظا کو منہ بھر کر بولنا ہے اور کھڑا زبر بھی ہے تو لمبا کریں گے. ظالمون. لام کو جل پڑھیں گے زیر کی حرکت کے ساتھ، اور میم وا پیش، منہ وا مدہ اور نون زبر نہ. نون پہ وقف کرنا ہے تو نون کا زبر ہٹا دیں گے اور یہاں پر سکون لائیں گے. تو یہاں تک دیکھیں پوری آیت کو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تو آیت نمبر 92 کمپلیٹ ہوتا ہے. الحمدللہ. امید ہے آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. جو میری بہنیں، میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سیکھیں. قرآن کو سیکھنا بہت ضروری ہے. آپ کہیں جا کر نہیں سیکھ سکتے، کسی کو بلا کر نہیں سیکھ سکتے، تو بہت اچھا یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو آپ سیکھ سکتے. ہم تو نہ جانے گھنٹوں وقت یہ چیز وہ چیز دیکھنے میں گزار دیتے ہیں جو کہ لایانی چیزیں ہوتی ہیں، جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے.
تو اگر ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں ہم انٹرنیٹ کا یوز کر کے تو یقیناً ثواب کے مستحق ہے، اور ہمیں قرآن اچھی طریقے سے پڑھنا بھی آ جائے گا اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائے، ہے نا، برے کاموں میں نہ لگائے، یہ چیزیں وہ چیزیں، یہ ڈانس وہ گانا وہ سیریل، یہ سب سے ہٹائے اور اسلامی تعلیم کے پیچھے لگائے، اسلام کو سیکھنے اور سمجھنے میں لگائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی۔ میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔